یہ دیکھیں مسجد کے پاس ڈبہ لگا ہوا، مسجد میں نہیں کسی نے قرآن پاک رکھا، وہ ڈبے میں ڈال دیا ہے۔ اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں دی۔ توفیق ہی نہیں دی۔ یہ دیکھیں یہ تکلیف کس کو ہوگی؟ مسلمان کو ہوگی۔ یہ مسلمان کے ہاتھ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو میری گورنمنٹ سے یہی ہے، میں بار بار اپیل کرتا خدا کے لیے کوئی بڑا سسٹم لگائیں۔ جو دبئی میں بڑے بڑے باکس لگے ہوئے گاڑیاں آتی ہیں، اب کوڑے کے لیے تو گاڑیاں آ رہی ہیں، ڈبے بڑے بڑے لگے ہیں، ہمارے قرآن پاک کے لیے ڈبے نہیں ہیں۔ یہ میرا بیٹا تقریباً جب میں نے 4 سال کی عمر میں یہ کام شروع کیا ہے تو کچھ سال گزرا، میرے بیٹے نے ماما کہنا شروع کیا، پھر پاپا کہنا شروع کیا، پھر بہنوں کے نام، بھائیوں کے نام۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان منصور علی۔ ناظرین، آپ نے بہت سی کہانیاں دیکھی ہوں گی، ہمارے ساتھ آج ایک ایسے شخص موجود ہیں جو کہ بہت اچھا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ پورے لاہور سے بلکہ پورے پاکستان سے مقدس اوراق اٹھاتے ہیں اور ان کو ایک پاک جگہ پہ جا کے رکھ دیتے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کام کی برکت سے ان کو بہت سے فائدے بھی ہوئے، جن میں ایک سب سے بڑا فائدہ انہیں یہ ہوا کہ ان کا بیٹا جو تھا وہ پیدائشی بول نہیں سکتا تھا اور ان کے اس کام کی برکت سے وہ بولنے بھی لگ گیا۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتے ہیں میاں محمد بوٹا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے جی، اچھا، الحمدللہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ اتنا بابرکت کام کب سے کر رہے ہیں؟ یہ جی مجھے 25 سال لگا لیں یا 24 لگا لیں، اسی ارد گرد میں میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے۔ یہ آپ کو کب آئیڈیا آیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے؟ یہ آئیڈیا تو مجھے بڑی دیر پہلے آیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی دردناک کہانی ہے، وہ بھی بتاتے جائیں میں نا۔ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرا ایک بیٹا تھا، وہ قوت گوئی سے محروم تھا، اچھا، تو ماشاءاللہ 4 سال اس کی عمر تھی، تب ہمیں پتہ چلا یہ سنتا بولتا نہیں ہے۔ پھر رونے سے تو کچھ نہیں بنتا، پھر اللہ کی طرف دھیان کیا، پھر مجھے کسی نے بتایا کہ آپ بیٹا یہ کام کرو، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہے، اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں ہر چیز میں برکت ڈالے گا، تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا کہ یہ بزرگ جو مجھے بات کہہ رہے ہیں، اگر میں اللہ نبی کا نام چنوں گا میں تو خوش نصیبوں میں آ جاؤں گا۔ میں نے اپنے بچے کے لیے وہ کام شروع کر دیا، اور جیسے جیسے کرتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری ساری مشکلات دور کر دی، اور میرا بیٹا اس وقت ماشاءاللہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر، ہیڈ ڈیزائنر بن گیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے اس نے MS کیا ہے۔ اچھا، اب آگے الحمدللہ وہ آپ کی اور آپ کے دوستوں کی دعاؤں کے صدقے اس نے PhD کرنی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا بوٹا صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا اس کے کتنے عرصے کے بعد آپ کا بیٹا بولنا شروع ہو گیا؟ یہ میرا بیٹا تقریباً جب میں نے 4 سال کی عمر میں یہ کام شروع کیا ہے تو کچھ سال گزرا، میرے بیٹے نے ماما کہنا شروع کیا، پھر پاپا کہنا شروع کیا، پھر بہنوں کے نام، بھائیوں کے نام۔ پہلے روٹی جب کھاتا تھا وہ مانگتا تھا ایسے ایسے کرتا تھا، پانی مانگتا تھا ایسے مانگتا تھا۔ تو اگر کوئی اپنی ضد بنانی ہے اس نے رو کے کہنا کہ مجھے فلاں چیز لے کے دو۔ تو جیسے جیسے یہ میں کام کرتا رہا اس کی زبان کلیئر ہوتی گئی ہے۔ دماغ کے ڈاکٹروں نے بولا پٹھے ڈیڈ ہو گئے، آپ کسی سوکھے درخت کو پانی ڈالتے جائیں گے وہ ہرا نہیں ہوگا۔ وہ حساب اس بچے کا آپ جو مرضی کر لیں یہ بچہ نہیں سنے گا۔ آپ ماشاءاللہ اس کی تقریباً 80 سے لے کے 90 تک اس کی جو زبان ہے وہ کلیئر ہے۔ اچھا، 80 سے عام آدمی نہیں اس کو محسوس کر سکتا یہ بچہ ڈیف تھا، مگر یہ قرآن پاک کی برکت سے میرا بچہ اس قابل ہوا کہ اب وہ ماشاءاللہ بڑی بڑی میٹنگیں اٹینڈ کرتا ہے۔ تو آج کل وہ پہاڑی علاقے پہ گیا، یونیورسٹی کے ٹرپ پہ گیا ہوا ہے، میں نے اسے روکا بیٹا نہ جاؤ، کہتا ابو یہی تو زندگی ہے مجھے جانے دیں۔ اچھا، آپ یہ کام اکیلے کر رہے ہیں کہ آپ کا پورا ایک گروپ ہے، پوری آپ نے ٹیم بنائی ہے؟ یہ دیکھیں جی، جب میں نے کام شروع کیا تھا میں اکیلے نے کیا تھا، چھپ چھپا کے کرتا۔ یہ ایک آدمی نے کبھی زندگی میں کام نہ کیا ہو اس کو ڈر لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے۔ میں چھپ کے صبح نکلتا تھا، ادھر دیکھ کوئی میرا رشتہ دار تو نہیں مجھے دیکھ رہا۔ لوگ تو یہی سمجھتے یہ کاغذ کٹھے کرتا ہے، مگر یہ نہیں پتہ یہ اللہ پاک کی کلام کٹھی کر رہا ہے، نبی پاک کی کلام کٹھی کر رہا ہے۔ میں نے آسا آسا میرا وہ جا کے اترتے گئے اور میں اس کام میں میرے میں نکھار آنا شروع ہو گیا، اور پھر مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا یہ میں کٹھے کر کے لے کے کہاں جاؤں گا، یہ بھی نہیں میرے علم میں تھا۔ پھر مجھے آسا آسا علم ہوا یہ فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، یہ فلاں جگہ پہ جاتے ہیں، اور مجھے اس کام کا 25 سال میں مجھے اتنا تجربہ ہو گیا ہے۔ اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ مقدس اوراق کہاں جاتے ہیں، تو ہمیں بھی بتاتے جائیں کہ آپ یہ مقدس اوراق کہاں پہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ مقدس اوراق میں صبح کو نکلتا ہوں گلی محلوں سے پاگلوں کی طرح،
میری نظر ایک جگہ پہ نہیں ہوتی، میں کبھی ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں. ابھی میں سمنا آباد کے علاقے میں موجود تھا، ایک درخت کے اوپر کسی نے یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی، درخت کے اوپر. دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بے حرمتی کی جاتی ہے. ویڈیو موجود ہے، اب کچھ چند منٹ پہلے کی بات ہے. یہ دیکھیں، ہم تو ترستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے در پہ بلائے. تو یہ تو جب ہمارے بلاوا میں آئے گا تب بھی جائیں گے، اس سے پہلے تو نہیں ہم جا سکتے. جب جیب اجازت دے گی جائیں گے، اٹھ کے تو ہم جا نہیں سکتے. یہ دیکھیں، یہ چیزیں کس طرح بے حرمتی کی گئی ہے. کلیکٹ کی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو اس کے علاوہ ایک نیچے گرا ہوا تھا زمین کے نیچے. ناظرین یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بائک جون سی انہوں نے صبح سے ہی اٹھانا شروع کی ہے کاغذات اور بھرتی. میں نکل رہا تھا نماز کے ٹائم، نماز گرمی سردی جو میں کہتا ہوں گرمی ہو سردی ہو، کوئی شادی تہوار کوئی دن کوئی بھی ہو. میری بیٹی کی شادی تھی، مجھے گھر میں ڈھونڈ رہے تھے، میں گلی محلوں میں پھر رہا تھا. تو مجھے ایک شوق ہے، مجھے ایک جذبہ ہے. میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا، کسی کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اللہ نبی نے چننا ہے، اللہ نے چننا ہے، اسی نے یہ کام کرنا ہے. آپ دیکھیں آج صبح کا دیکھیں، میں یہ دھرمپورے کا علاقہ تھا. یہ دھرمپورے کے علاقے میں جب میں ان ہوا ہوں، صبح کا ٹائم تھا، تو یقین کرے کہ میں اتنا رویا میں آپ کو کیا بتاؤں. کہ یہ دیکھیں مسجد کے پاس ڈبہ لگا ہوا، مسجد میں نہیں کسی نے قرآن پاک رکھا، وہ ڈبے میں ڈال دیا ہے. اب یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے مسجد میں جانے کی توفیق نہیں دی. توفیق ہی نہیں دی. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی، ترجمے سے نیا قرآن پاک ہے جی، نیا، کچھ بھی نہیں اس کا بگڑا ہوا. خدا کے بندو، اگر قرآن کی قدر نہیں کرو گے کس کی قدر کرو گے؟ اس کی قدر کرو گے تو سب کچھ پالو گے. آپ نے غور کیا ہوگا جب ہمارے پاکستان میں تو ایک ریت ہے، ایک چیز شہید ہو جاتی ہے اس کو گھر سے باہر کر دیتے ہیں. اگر کوئی ہمارا بزرگ ہے وہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم جی بڈھے ہو تو جاؤ باہر پوڑیاں تھلے بوو. اے لوگ قرآن پاک نہ کر دے پے. قرآن پاک دا مقصد ہے کہ مسجد جمع کراؤ. مسجد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس جگہ تے پہنچا گا. میں مسجداں چ ڈبے بڑے ڈرم رکھائے نے. ہر جمعے والے دن خطیب اعلان کردا بھی جس دے گھر دے وچ مقدس سراغ موجود ہے وہ مسجد پہنچا دو. بوٹا جی بھائی یہ بہت اچھا آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح اس کو کام کو جاری رکھیں. یہ سپارے ہیں، یہ بھی میں نے ڈبے سے نکالی ہیں. آپ دیکھیں یہ تکلیف کس کو ہوگی؟ مسلمان کو ہوگی. یہ مسلمان کے ہاتھ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو میری گورنمنٹ سے یہی ہے، میں بار اپیل کرتا خدا کے لیے کوئی بڑا سسٹم لگائیں. جو دبئی میں بڑے باکس لگے ہوئے گاڑیاں آتی ہیں، اب کوڑے کے لیے تو گاڑیاں آ رہی ہیں، ڈبے بڑے لگے ہیں. ہمارے قرآن پاک کے لیے ڈبے نہیں ہیں. اس کا کس نے خیال رکھنا ہے؟ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک کے پاس ہے. ہم ناچیز لوگ ہیں جو اللہ نے ہمیں چنا ہوا ہے. جی ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو بھی ان کاموں کے لیے مقدس اوراق کے لیے ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ مقدس اوراق اٹھا کے بابرکت جگہ پہ رکھ دیے جائیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سے بہت کچھ نصیحتیں ملی ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان منصور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.